جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کو کچھ لوگ سادہ لوہ سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ان کے مطابق سادہ لوہ ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا عمران خان کو کوئی سادہ لوہ سمجھے وہ اتنا ہی سادہ لوہ ہوں۔ عمران خان کچھ لوگوں کی نظر میں سادہ لوہ ضرور تھے، لیکن اب وہ سیاست میں آ کے ایک سیاستدان بن چکے ہیں۔ ان کو بھی سیاسی اونچ نیچ کا پتہ چل چکا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں، بہرحال یہ بھی ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آپ کسی کو کتا تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو بھونکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو کٹ لگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، لیکن آپ پورا زور لگا کے بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آہ بکا کرے، وہ چیخے چلائے، وہ رونا شروع کر دے۔ رونا اگلے بندے کے اختیار میں ہے۔ بہرحال آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ تو عمران خان کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو یہ گمان تھا کہ عمران خان سادہ لوہ ہیں، ہم ان سے جو چاہیں وہ بات منوا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی غلط فہمی، خوش فہمی تھی جو عمران خان نے دور کر دی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جہانگیر ترین کے حوالے سے۔ جہانگیر ترین کا گروپ تحریک انصاف کے اندر بڑا مضبوط گروپ بن کے سامنے آیا ہے، خصوصی طور پہ جب جہانگیر ترین کے اوپر کیسز بنے۔ جہانگیر ترین حکومت کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے۔ جہانگیر ترین نے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ اس موقع پر اپنے حامیوں کے لے گئے، جن میں کچھ ایم این اے تھے، کچھ ایم پی اے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر جہانگیر ترین نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی۔ ان کو تحریک انصاف میں لانے کے لیے انہوں نے محنت کی تھی اور ان کو جتانے کے لیے بھی انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ بینکنگ کورٹ میں جہانگیر ترین اپنی ضمانت میں توسیع کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک گروپ تھا۔ اگلے دن جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو ایف آئی اے نے بلا رکھا تھا، تو وہاں جانے سے پہلے جہانگیر ترین نے رات کو ایک بڑے شو کا اہتمام کیا جس میں 30 لوگ شامل ہوئے۔ اس کے اوپر پوری میڈیا میں بات ہو چکی ہے۔ ان 30 میں سے 8 ایم این اے تھے، 8 ایم این اے تھے، 2 صوبائی وزیر تھے، 6 صوبائی مشیر تھے اور باقی ایم پی اے تھے۔ یہ لوگ جہانگیر ترین کے کندھے سے کندھا ملا کے عمران خان حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اگلے روز ان کی ہوا خارج ہو چکی تھی۔ اگلے روز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال اس نشست میں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین معصوم ہیں، ان کے اوپر لگائے گئے کرپشن کے الزامات لغو ہیں، جھوٹ ہیں، ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی بنا رہی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ وزیر جہانگیر ترین کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا عمران خان ہمیں موقع دیں کہ ہم عمران خان کے سامنے جہانگیر ترین کی بے گناہی کو رکھ سکیں۔ اس حوالے سے ان 30 لوگوں نے عمران خان کو خط لکھ دیا۔ تیسرے دن اس خط کے اوپر عمران خان کی طرف سے فیصلہ سامنے آیا کہ ان لوگوں کو ملاقات کا موقع دیا جائے گا۔ کب ان کو بلایا جائے گا یہ دیکھتے ہیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ عمران خان کے پاس وقت ہوگا، ان کو بلا لیا جائے گا، اور یہ بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم عمران خان کو قائل کر لیں گے کہ جہانگیر ترین کے خلاف جتنے کیسز ہیں، جتنے مقدمات ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کو ختم کیا جائے۔ کیسے یہ نالائق لوگ ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، جو عمران خان کو سادہ لوہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر عمران خان ان کے خلاف قائم کیے گئے مقدمات واپس لے لیں گے، تو اس کو بلیک میلنگ پھر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے عمران خان کو اس کا مطلب ہے کہ بلیک میل کر لیا ہے۔ بہرحال وہ ایک پوری امید میں تھے، بلکہ یقین کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو عمران خان نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں سب سے ملاقات کروں گا، لیکن ایک ایک کو بلا کے میں اس کا نقطہ نظر سنوں گا اور اس کی بات سنوں گا۔ تو اس سے گویا وہ لوگ اور ان کے جو مربی ہیں، جو ان کی پشت پر ہیں، جو ان کو بہلانے والے ہیں، جو ان کو پھسلانے والے ہیں، جو عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جو جہانگیر ترین کا
جہانگیر ترین کی دیانت کی باتیں کر رہے تھے کہ جہانگیر ترین ایماندار ہیں، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، ان کے اوپر صرف الزامات ہیں، وہ بھی جھوٹے الزامات ہیں، وہ بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ عمران خان کے سامنے جو بندہ اکیلا جا کے بیٹھے گا، آپ ایک گروپ کی صورت میں ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک آگے جا کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے محسن، اپنے سرمایہ کار کو خوش کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کے دوسرا بات کرے گا۔ لیکن جب ایک بندہ ہوگا تو عمران خان سے پوچھے گا، بتاؤ تم میرے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو، کرپٹ بندے کے ساتھ ہو جو کرپٹ لوگوں کا احتساب کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ لوگ اول تو تحریک عدم اعتماد کی ضرورت اگر پیش آتی ہے، اول تو تحریک عدم اعتماد سامنے آئے گی ہی نہیں، اگر آئے گی تحریک عدم اعتماد تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کامیابی ہو جائے تو اس کے بعد اگر ہم حکومت کے خلاف گئے تو ہماری سیٹ برقرار نہیں رہے گی، یہی ایک چیز دیکھ کے یہ تحریک عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال عمران خان کے سامنے یہ لوگ بیٹھیں گے تو وہاں پہ یہ شیر نہیں بنیں گے جس طریقے سے یہ جہانگیر بدر کے گھر ناشتہ کرتے ہوئے اور عشائیہ کے موقع پر بڑکے مار رہے تھے، جس طریقے سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ عمران خان کے سامنے بیٹھیں گے، سب سے بڑے لیڈر کے سامنے بیٹھیں گے تو بھیگی بلی بن کے بیٹھیں گے، لہٰذا جہانگیر ترین کے غبارے سے ہوا مکمل طور پہ نکل چکی ہے۔ اس حکومت کو کوئی خطرہ نہ پہلے تھا نہ کوئی خطرہ اب ہے، پہلے غیروں سے خطرہ تھا لیکن اب جب اپنے خطرہ بن گئے تو وہ خطرہ بھی عمران خان نے 30 لوگوں کو ملاقات کے لیے بلا کے وہ خطرہ بھی ختم کر دیا ہے۔ تو کل دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سا موضوع ہوتا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔